الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دروس اللغت العربیہ کی دوسری جلد کا 11واں چیپٹر چل رہا تھا، آج اس کی مشق پڑھنی ہم۔ اب اس کو ایک بار ہم اس کے درس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں، بس عربی میں ہی، کیونکہ ہم نے سمجھ لیا فی الحافلہ۔ الاول السلام علیکم، الثانی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاول ما اسمک یا اخی؟ الثانی اسمی عبد اللہ وما اسمک؟ الاول اسمی فیصل، اطالب انت یا عبد اللہ؟ عبد الله نعم. فيصل أين تدرس يا أخي؟ عبد الله أدرس بجامعة الرياض. فيصل في أي كلية تدرس؟ عبد الله أدرس في كلية الهندسة. فيصل في أي سنة تدرس؟ عبد الله أدرس في السنة الثانية. فيصل أتعرف المهندس سلمان؟ عبد الله طبعا هو أستاذي، هو أحسن مدرس في الكلية. فيصل من هؤلاء الفتية الذين معك كأنهم إخوتك؟ عبد الله نعم هؤلاء إخوتي، لي 4 إخوة و3 أخوات. فيصل أين يدرس هؤلاء؟ عبد الله أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة. عيسى وهو أكبر مني يدرس في كلية الطب، وإبراهيم يدرس في كلية التجارة، وإسحاق يدرس في كلية آداب، وإسماعيل يدرس في كلية العلوم، وهؤلاء ال3 أصغر مني، وأما الأخوات فيدرسن في المدرسة المتوسطة. زينب تدرس في السنة الأولى، وسلمى تدرس في السنة الثانية، وليلى تدرس في السنة الثالثة. فيصل في أي مدرسة تدرس أخواتك؟ عبد الله يدرسن في مدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة. فيصل أين تسكنون أنتم؟ عبد الله إخوتي يسكنون في مهاجع الجامعة، أما أنا فأسكن مع قريب لي. فيصل أمتزوج أنت يا عبد الله؟ عبد الله لا، لست بمتزوج. فيصل ما عنوانك؟ عبد الله هذه بطاقتي فيها عنواني. فيصل أشكرك يا أخي، أنا مسرور بلقائك، أنا سأنزل في المحطة القادمة. عبد الله في أمان الله وإلى اللقاء. السائق لفيصل هذا الباب للدخول يا أخي، النزول من هناك. اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ پہلی مشق کہتے ہیں اجب عن الاسئلة الآتیہ، ان سوالوں کے جواب دیں آپ، جو یعنی مشق جو ہم نے سبق میں پڑھے ان کے ادھر جواب دینے۔ پہلا سوال کے کہتے ہیں بأی جامعۃ، کس جامعہ یا کس یونیورسٹی میں یدرس پڑھتا ہے عبداللہ کس جامعہ میں پڑھتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا یدرس پڑھتا ہے عبداللہ بجامعۃ الریاض، ریاض یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اب آ جائیں دوسرے سوال کی طرف۔ فی ای کلیۃ یدرس ہوا، فی ای کس میں، کلیۃ ڈپارٹمنٹ یا فیکلٹی، کس فیکلٹی میں، یدرس وہ پڑھتا ہے، ہوا وہ کس فیکلٹی میں پڑھتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا یدرس یا ہوا یدرس، وہ پڑھتا ہے فی کلیۃ الہندسہ، انجینئرنگ فیکلٹی میں۔ تیسرا فی ای کلیۃ یدرس عیسیٰ، جو اس کا بھائی ہے عیسیٰ، وہ کون سے کلیہ یا فیکلٹی میں پڑھتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا یدرس عیسیٰ پڑھتا ہے فی کلیۃ الطب، یعنی وہ میڈیکل فیکلٹی میں پڑھتا ہے۔ فی ای کلیۃ یدرس ابراہیم کس فیکلٹی میں پڑھتا ہے؟ یدرس ابراہیم فی کلیۃ التجارہ، وہ بزنس فیکلٹی میں پڑھتا ہے۔ فی ای کلیۃ یدرس اسحاق کس کلیہ میں پڑھتا ہے، کس فیکلٹی میں پڑھتا ہے؟ یدرس اسحاق فی کلیۃ الآداب، وہ ادب والے فیکلٹی میں پڑھتا ہے۔ فی ای کلیۃ یدرس اسماعیل کس فیکلٹی میں پڑھتا ہے؟ یدرس اسماعیل فی کلیۃ العلوم، سائنس فیکلٹی میں پڑھتا ہے وہ۔ اچھا، این تدرس اخوات عبداللہ، این کہاں، تدرس پڑھتی ہیں، اخوات بہنیں، عبداللہ کی بہنیں کہاں پڑھتی ہیں؟ تدرس پڑھتی ہیں اخوات عبداللہ کی بہنیں فی المدرسۃ الثانویہ، بلکہ ان کے مدرسہ کا نام بتانا ہے۔ تدرس اخوات عبداللہ فی مدرسۃ خالد بن الولید للبنات۔ اچھا، این یسکن عبداللہ، این کہاں، یسکن رہتا ہے عبداللہ خود کہاں رہتا ہے؟ یسکن عبداللہ رہتا ہے فی مع قریب لہو، مع
قریبن اپنے رشتہ دار کے ساتھ، لہو جو اس کا ہے، یعنی یسکن عبداللہ مع قریب لہو، وَأَيْنَ يَسْكُنُ إِخْوَتُهُ، وَأَيْنَ اور کہاں، يَسْكُنُ رہتے ہیں، إِخْوَتُهُ اس کے بھائی، تو اس کا جواب ہوگا يَسْكُنُ إِخْوَتُهُ اس کے بھائی رہتے ہیں، فی مہاجع الجامعہ، فی مہاجع الجامعہ یعنی یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں۔ اب آ جائیں دوسرے سوال کی طرف، صحح ما یلی، ان جملوں کو درست کریں۔ پہلا جملہ ہے لا يعرف عبداللہ، لا يعرف نہیں جانتا ہے، عبداللہ نہیں جانتا، المہندس سلمان، المہندسہ انجینئر سلمان، جس کا نام سلمان ہے، یعنی عبداللہ انجینئر سلمان کو نہیں جانتا تھا یا نہیں جانتا، تو یہ غلط ہے کیونکہ وہ اس کا استاد ہوتا ہے، وہ اس کو جانتا ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے اس کو صحیح ایسے کریں گے، یعرف عبداللہ، لا ختم کر دیں گے، نفی نہیں ہے، یعرف عبداللہ المہندس سلمان، عبداللہ متزوج، عبداللہ شادی شدہ ہے، نہیں وہ ایسا، یعنی وہ شادی شدہ نہیں تھا، تو ہم کہیں گے عبداللہ لیس بمتزوج، لیس بمتزوج، اچھا عبداللہ شادی شدہ نہیں ہے۔ یدرس عبداللہ، عبداللہ پڑھتا ہے، فی السنۃ الاولی پہلے سال میں، تو یہ غلط ہے، وہ دوسرے سال میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یدرس عبداللہ فی السنۃ الثانیہ، نزل اترا عبداللہ من الحافلۃ بس سے، قبل نزول فیصل، قبل پہلے، نزول اترنا، فیصل کا، یعنی فیصل کے اترنے سے پہلے عبداللہ اتر گیا، یہ بات غلط ہے کیونکہ فیصل پہلے اترا، تو ہم کہیں گے نزل فیصل من الحافلۃ قبل نزول عبداللہ۔ اب آ جائیں تیسرے سوال کی طرف، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، ان سوالوں کے جواب دیں۔ هذه الاسئلۃ، یہ سوال، اسئلہ سؤال کی جمع ہے، هذه الاسئلہ علی الدرس الحادی عشر، یہ 11ویں چیپٹر کے اوپر مبنی نہیں ہے، یہ ایسی رینڈم سوال ہیں۔ اب یہ آپ سے مثال کے طور پر کیا جا رہا ہے، این تدرس انت، این کہاں، تدرس آپ پڑھتے ہیں، انت آپ، یعنی آپ کہاں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں ادرس فی الجامعۃ الاسلامیہ، میں اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، مثال کے طور پر۔ دوسرا سوال، این تسکن، آپ کہاں رہتے ہیں، اسکن فی راولپنڈی، مثال کے طور پر آپ کہہ لیں اسکن فی راولپنڈی، میں راولپنڈی میں رہتا ہوں۔ اچھا، اتعرف اللغۃ الفرنسیہ، کیا، تعرف تم جانتے ہو، اللغۃ الفرنسیہ فرانسیسی زبان، کیا فرانسی زبان، تو مثال کے طور آپ کہہ سکتے ہیں لا اعرف، میں نہیں جانتا، اللغۃ الفرنسیہ فرانسی زبان۔ من ای اذاعۃ تسمع الاخبار، من ای اذاعۃ کون سے ریڈیو سے یا کون سے چینل سے، آپ کیسے ریڈیو چینل سے، تسمع آپ سنتے ہیں، الاخبار نیوز یا خبریں، تو مثال کے طور پر کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسمع الاخبار، اسمع، تسمع وہ پوچھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو جب میں اپنے بارے میں بتاؤں گا تو کہوں گا اسمع، میں سنتا ہوں، الاخبار خبریں، من اذاعۃ فلانیت، مثال کے طور پر کوئی بھی ہو تو آپ اس کا نام لے سکتے ہیں، میں خبریں نہیں سنتا اس لیے میں نے نام نہیں بتایا یا مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ اتعرف بیت المدرس، کیا، تعرف تم جانتے ہو، بیت گھر، المدرس استاد کا، کیا آپ استاد کے گھر کو جانتے ہیں، نعم اعرف بیت المدرس، میں اپنے استاد کے گھر کے بارے میں جانتا ہوں۔ اچھا، چوتھے سوال کی طرف آئیں، تأمل الامثلہ، کہتے ہیں ان مثالوں پر غور کریں، تأمل الامثلہ، الامثلہ مثال کی جمع ہے، ان مثالوں پر غور کریں، ثم ضع، پھر رکھیں، فی الفراغ خالی جگہ میں، پھر خالی جگہ میں رکھیں یا لکھیں، آپ دونوں میں سے کہہ سکتے ہیں، فی ما یلی، جو نیچے ہیں، نیچے یعنی یہ ادھر جو ہے خالی جگہ میں آپ نے لکھنا ہے، المضارع من الفعل، فعل مضارع، ذهب کا فعل جو ہے ادھر ہم نے مضارع لانا ہے، بعد اسنادی الی الضمیر، اس کی ضمیر کی طرف اسناد کرنے کے بعد، ضمیر کی طرف نسبت کرنے کے بعد۔ تو مثال انہوں نے دی ہے کہ جہاں بھی فعل آئے گا آپ نے، مثال کے طور پر ذہبہ جو ہے اوپر لفظ، یہ ماضی کا فعل ہے، ذہبہ وہ گیا، تو آپ نے مضارع لانا ہے، یذہب، تو ادھر انہوں نے مثال کے طور پر یہ پورا ایک مضمون سا دیا ہے، عبداللہ یدرس، عبداللہ پڑھتا ہے، اب درسہ آتا ہے نا، درسہ، تو اس کا مطلب ہے اس نے پڑھا، عبداللہ یدرس آیا ہے، درسہ کی جگہ یدرس، تو اس کا مطلب ہے وہ پڑھتا ہے، عبداللہ یدرس
عبداللہ پڑھتا ہے بجامعۃ الریاض، ریاض یونیورسٹی میں، واخواتہ اور اس کے بھائی، ایضاً، ایضاً کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ بھی، یدرسون، اب اگر ماضی ہوتا تو یہ ہوتا درسو، اخوتو ایضاً درسو، وہ پڑھے ہیں، اب یہ مضارع ہے تو اس کا مطلب پڑھتے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، واخوتو ایضاً یدرسون بجامعۃ الریاض، وہ بھی ریاض یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، واخواتہ اور اس کی بہنیں، یدرسن، اب دیکھیں اگر یہ ماضی ہوتا تو ہم کہتے درسنا، تو یہ ماضی ہوتا ہے تو درسنا، تو یہ مضارع ہے تو اس کو یدرس، شروع میں یا ہے، واخواتہ یدرسن فی المدرسۃ المتوسطہ، سیکنڈری اسکول میں پڑھتے ہیں، زینب تدرس، زینب پڑھتی ہے، فی السنۃ الاولی، پہلے سال۔ اب آ جائیں انہی مثالوں کے تحت، آپ نے جو بھی فعل ادھر آئے گا مناسب لگا کے مضارع لانا آپ نے۔ مثال کے طور پر ابھی میرے والد یذهبوا جاتے ہیں، الی السوق، بازار کی طرف، کل صباح، ہر صبح، یعنی میرے والد ہر صبح بازار کی طرف جاتے ہیں، تو میں نے لایا یذهبوا۔ اسی طرح الطلاب، اب یہ طلاب جمع ہے تو اس کی جمع پہلے اگر آ جائے تو اس کے بعد اگر فعل آئے تو وہ بھی جمع آتا ہے، الطلاب اسٹوڈنٹس، یذهبون، یذهبون جا رہے ہیں، الآن ابھی، الی المدیر پرنسپل کی طرف، اسٹوڈنٹس ابھی پرنسپل کی طرف جا رہے ہیں، یذهبون، تو ذہب اس کا مطلب ہے سارے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اختی میری بہن، اب دیکھیں اختی، اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مذکر کے لیے یدرسو، تو مؤنث کے لیے تدرسو آیا تھا، بے شک وہ غائب ہے، تو غائب کے لیے بھی مؤنث کے لیے تدرسو، اب یہ اختی میری بہن، تذهب الی المدرسہ، تذهب جاتی ہے، الی المدرسہ اسکول، تو مذکر کے لیے یذهب، مؤنث کے لیے تذهب، آمنۃ و فاطمۃ و عائشہ، تو ان تینوں کا اب مؤنث کی جمع لگانی ہے تو کیا ہوگا، آمنۃ و فاطمۃ و عائشۃ یدرسن الآن الی یذهبن الی الآن، سوری، یذهبن الآن الی المکتبہ، تو وہ لفظ میرا پچھلا ذہن میں تھا۔ خیر، جب جمع آئے گی مؤنث کی تو وہ غائب ہے تو یا آئے گی، اگر ایک ہے تو تا آئے گی، جمع ہے تو یا آئے گی، اور جمع کے آخر میں پھر نون بھی لگ جاتا ہے جسے نون النسوہ کہتے ہیں۔ آمنۃ و فاطمۃ و عائشۃ یذهبن جاتی ہیں، الآن یا جا رہی ہیں ابھی، الی المکتبۃ لائبریری کی طرف۔ این تذهب انت یا احمد، اب دیکھیں مخاطب اگر مذکر ہے نا، سامنے آپ کے کھڑا ہوا مذکر ہے تو آپ کہیں گے تذهب، اور اگر مؤنث غائب ہے تو اس کے لیے بھی تذهب آئے گا، یہ دونوں آپ نے سیاق سے فرق کرنا ہے، کانٹیکس سے۔ این تذهب انت یا احمد، آپ کہاں جا رہے، انا اذهب الان الى المسجد، اپنے لیے آپ کہیں گے تو کہیں گے اذهب، سامنے والا جو آپ کا اگر مذکر تو آپ کہیں گے تذهب، اور اگر غائب ہے مذکر تو ہم کہیں گے یذهب، اور اگر غائب لڑکی ہے تو تذهب، اگر غائب جمع لڑکے ہیں مذکر ہیں تو ہم کہیں گے یذهبون، اور اگر لڑکیاں ہیں جمع تو ہم کہیں گے یذهبن، تو یہ چیزیں آپ نے تھوڑی سی یاد رکھنی ہوں گی۔ پانچواں سوال ہے، اکمل الجمل الآتیہ، ان جملوں کو مکمل کریں، بوضع فعل مضارع مناسب، مناسب فعل مضارع کو لگا کر ان جملوں کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر الطلاب اسٹوڈنٹس، الطلاب طالب کی جمع ہے، طالب کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، الطلاب، اب کرۃ القدم کہتے ہیں فٹ بال کو، تو اس کے مناسب فعل آئے گا کھیلنا، تو اس کے لیے یلعب کا لفظ آتا ہے، لیکن طلاب کیونکہ جمع ہے تو اس کے آگے جب یلعبون، طلاب اسٹوڈنٹس، یلعبون کھیل رہے ہیں یا کھیلتے ہیں، کرۃ القدم، کرۃ القدم فٹ بال، کل اسبوع ہر ہفتے، اسبوع ہفتے کو کہتے ہیں، ویک جو ہوتا ہے، یعنی ہر ہفتے اسٹوڈنٹس فٹ بال کھیلتے ہیں، یلعبون۔ اسی طرح المدرس استاد، یدرس الدرس علی السبورہ، یدرس پڑھاتا ہے، المدرس ایک ہے تو یدرس ایک آئے گا، جمع تھا تو ہم نے یلعبون کہا، تو ادھر یدرس، المدرس استاد، یدرس پڑھاتا ہے، درس سبق کو، علی السبورۃ بورڈ پر۔ اخواتی، اخوات میں نے آپ کو بتایا تھا اخت کی جمع ہے، اور اخوات کا مطلب ہے بہنیں، اور اخواتی میری بہنیں، یغسلن،
اخواتی یغسلن، آپ کو بتایا تھا جمع مؤنث کی شروع میں یا آتی اور آخر میں نون. یغسلن غسل دھونا، اور یغسلن دھوتی ہیں. اخواتی یغسلن الثیاب بالصابون، میری بہنیں کپڑے صابن سے دھوتی ہیں. اچھا. انا اقرأ القرآن کل صباح، انا میں اقرأ پڑھتا ہوں القرآن قرآن کل صباح ہر صبح. تسمع، کیا تسمع آپ سنتے ہیں، الاخبار خبریں، من الاذاعت ریڈیو سے، کل یوم ہر روز، یا عبداللہ اے عبداللہ، اے عبداللہ کیا آپ ہر روز ریڈیو سے خبریں سنتے ہیں؟ سوال. تو تسمع ادھر ہم نے لایا. آپ کو بتایا تھا جو سامنے مخاطب ہے تو اس کے لیے تا آئے گا شروع میں، تسمع. اور مؤنث اگر غائب بھی ہے تو اس کے لیے بھی تسمع آئے گا. تو دونوں کا ہم نے معنی کانٹیکس سے سمجھنا ہے. الطالبات، اب یہ طالبات جمع مؤنث آ گئی ہیں. الطالبات اسٹوڈنٹس، فیمیل اسٹوڈنٹس. الطالبات یذهبن جاتی ہیں، الی المدرسۃ اسکول کی طرف، بحافلۃ المدرسہ، بحافلۃ بس، المدرسہ اسکول کی، یعنی اسٹوڈنٹس اسکول کی بس میں مدرسہ کی طرف جاتی ہیں. کیا تسمع سنتے ہو تم، الاذان اذان کو، فی غرفتک فی غرفتی کمرے میں، کا تمہارے تمہارے کمرے میں، یا علی اے علی، اے علی کیا آپ اپنے کمرے میں اذان سنتے ہیں؟ اچھا. اسی طرح الطلاب، الطالبات یہ مؤنث تھی، الطلاب یہ مذکر کی جمع ہے، الطالب ایک ہے. الطلاب اسٹوڈنٹس. یسألون، یسألون یعنی وہ سوال کرتے ہیں، المدرسہ استاد سے، اسئلۃ کثیرۃ بہت زیادہ سوال. الطلاب یسألون المدرسہ اسئلۃ کثیرہ، اسٹوڈنٹس اپنے استاد سے بہت سارے سوال پوچھتے ہیں. النساء، النساء عورتیں، امرأۃ ایک عورت، النساء اس کی جمع ہے عورتیں. یحببن، یحببن التفاح یا یأکلن التفاح، یہ آسان ہوگا. النساء یأکلن، اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اور یأکلو یعنی مذکر کے، لیکن یہ جمع ہے تو ہم کہیں گے یأکلن. آخر میں نون بھی آئے گا، جب جمع مؤنث ہوتی ہے شروع میں یا بھی آتی ہے، آخر میں نون بھی لگتا ہے. یأکلن التفاح، التفاح کہتے ہیں سیب، یعنی عورتیں سیب کھا رہی ہیں. المدیرۃ پرنسپل یعنی فیمیل پرنسپل. المدیرۃ تخرج، مثال کے طور پر تخرج نکل رہی ہے، الآن ابھی، من مکتبہا، مکتب کہتے ہیں آفس کو، مکتبہا اس کے آفس، یعنی وہ اپنے آفس سے ابھی نکل رہی ہے. انا میں، ادرس پڑھتا ہوں، فی کلیت الہندسہ انجینئرنگ فیکلٹی میں. اختی میری بہن، آگے والے جملے کے مناسب آئے گا ادھر اختی تکتب، اختی میری بہن. جب واحد مؤنث ہوتا ہے تو اس کے شروع میں تا آتی ہے، تکتب. اور سامنے والا مذکر اگر مخاطب ہے اس کے لیے بھی تا آتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بار بار بتا دیا. اختی میری بہن، تکتب لکھ رہی ہے، الآن ابھی، دروس یعنی جو چیپٹرز سبق ہیں اس کے، ہاں اس کے سبق، فی دفتری کاپی میں، میری بہن کاپی میں اپنے دروس لکھ رہی ہے ابھی.